ایران کی بات کہتا ہے ہتھیار ہے جو کیلیفورنیا کو ہٹ کر سکتا ہے۔ ایران نے اس وقت امریکہ کا غرور خاک پہ ملا دیا۔ ایران نے ایک مسائل قائم کر دی ہے، یہ قوم شہیدوں کی قوم ہے۔ گوشن جو ہے وہ بھی یہودیوں کے لیے بڑا مقدس مقام ہے۔ وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی مائیں ان کو یہی سبق سکھاتی ہیں کہ تم نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا بدلہ لینا ہے، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تم نے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا ہے، تمہارے 11 اماموں کو مارا گیا، ان کو موت کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ قوم وہ ہے کہ جس نے قربانیاں دے دے کے پرشین امپائر قائم کی تھی۔ یہودیوں نے یہ کہا نیتن یاہو نے کہ ہم نے فتح خیبر کا بدلہ لینا ہے، ہم نے مرحب کا بدلہ لینا ہے، جس کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا جنگ خیبر میں۔ یہودیوں کے 12 قبائل ہیں اور وہ 12 قبائل جو ہے آپس میں بڑے کنیکٹڈ ہیں، ان کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ایران پر اب انہیں یہی خیال تھا کہ ہم 2 بڑکے ماریں گے، 2-3 دن میں ایران فتح ہو جائے گا، لیکن وہ ساری چیزیں ان کے خواب چکنا چور ہو گیا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ایران سے ہم اس جنگ سے ہم باہر کیسے نکلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انڈرسٹینڈنگ کرنٹ ورلڈ ایپیسوڈ نمبر 12 انفولڈ پاکستان پہ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فوان صاحب موجود ہیں اور آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر ڈسکشن کرنے والے ہیں، گریٹر اسرائیل۔ یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ۔ یہ ایک پرومسڈ لینڈ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ نیتن یاہو مختلف اسرائیلی شہریوں کو، ان کے انفلوئنسرز کو آپ یہ کہتا ہوا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ گریٹر اسرائیل ایکچولی ہے کیا؟ اس کو پرومسڈ لینڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ کیا کیا ایمز اور آبجیکٹیوز تھے؟ آج ہم ان تمام تر سوالوں کا جواب حاصل کریں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فوان صاحب سے۔ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں سر، اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ سر، بڑے امپورٹنٹ ایشو پر آج ہم بات کرنے والے ہیں، گریٹر اسرائیل پر۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جتنے کانفلکٹس ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو اسرائیل کی جانب سے ہوتے ہیں، اور ابھی ایران کے اوپر بھی ریسنٹلی جو حملے کیے گئے، کیا یہ حملے اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ممالک، وہ ایریاز یا پھر وہ لیڈرز ان کے اس پلان میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے؟ ہم اس کو پہلے کئی ایپیسوڈ میں، کئی پوڈ کاسٹ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس میں آج ہم اس کو وضاحت اس کی کریں گے کہ گریٹر اسرائیل کیا ہے، پرائمری لینڈ کیا ہے۔ دوسری طرف ہم نے ایران کا دیکھیں گے کہ ایران اتنا بہادر کیوں ہے، ایران کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ باقی بھی تو مسلمان ملک ہے نا، وہ تو ایک دھمکی سے ہی ڈر جاتے ہیں اور بہت معمولی رزسٹنس ان کی ہوتی ہے۔ ایران جو ہے وہ رزسٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ آج کے حوالے سے ریلیونٹ بھی ہے۔ تو یہ جو گریٹر اسرائیل والی بات ہے، یہاں پہ اس کی ہسٹری بہت لمبی ہے، 1000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ۔ یہاں پہ ایک حکومت قائم ہوئی تھی اس ایریا میں، جو کہ پہلے جس کے حکمران تھے کنگ طالوت، کنگ سال، حضرت طالوت علیہ السلام، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں پوری ایک کہانی ہے اس کی، طالوت کی۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 246 لے کر 252 تک ہے، پورے اشارے ہیں سارے۔ وہ ایک الگ ایک پوڈ کاسٹ ویسے مانگتا ہے، لیکن میں اس قسم کا ذکر ہی کرتا ہوں۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، کنگ ڈیوڈ کے بعد کنگ سلیمان۔ انہوں نے اس اپنی حکومت کا نام اسرائیل رکھا۔ اب اسرائیل کیوں رکھا؟ اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل جو ہے نا وہ مختصراً اس طرح ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام ہے، اور عربی زبان میں ان کا نام حضرت یعقوب ہے، عبرانی میں ان کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل علیہ السلام پیغمبر تھے، ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، اور ہمارے قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا۔ اس کے ساتھ بنی اسرائیل پوری ایک سورت، پورا سوری سورہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا میکسیمم ذکر ہے، ہم نے ایک فارمولہ طے کیا اس کے ساتھ قوموں کے عروج و زوال کا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت سلیمان، کنگ سلیمان، بڑے مشہور و معروف اس علاقے میں ہوئے ہیں، جو کہ جنات کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ وہ کہانی ڈفرینٹ ہے، اس کو آپ نہ چھیڑیں، جی جی، اس کو کس وقت بتائیں گے جنات سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ تو 3 بادشاہ تھے، حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، مسلمان ان سب کو مانتے ہیں، سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، بے شک۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس کا نام اسرائیل رکھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے پرانے آباء و اجداد کے ساتھ ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے اس کا نام ملک کا اسرائیل رکھا۔ اب یہ ہے کہ اسرائیل تو آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے، بنی اسرائیل
بنی اسرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں کی جو اولادیں تھیں وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں. آپ نے اکثر سوچا ہوگا دیکھا اور سنا ہوگا کہ یہودیوں کے 12 قبائل ہیں. ہاں جی. اور وہ 12 قبائل جو ہے نا آپس میں بڑے کنیکٹڈ ہیں. ان کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ وہ کہاں تھے. کنعان ایک علاقہ تھا وہاں یہ ہوتے تھے. وہاں سے یہ جب قید پڑ گیا وہاں پہ تو پھر مصر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. وہ پہلے ادھر آ گئے تھے. ان کی کہانی بھی پوری قرآن مجید میں بڑی زبردست سورہ ہے. بے شک بے شک. ہاں جی. اس سے بے شمار چیزیں آپ کو سامنے آتی ہیں کہ اس وقت سویلائزیشن کیا تھی, لوگ کیا تھے, کیسے تھے, کس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا, کیسے وہ آگے وہاں پہ. تو وہ یہ ادھر شفٹ ہوئے. وہاں سے مصر میں شفٹ ہونے کے بعد کنعان ایک ایریا ہے جو بالکل نیم صحرائی نیم پہاڑی علاقہ ہے. وہ کوئی زیادہ درہیز علاقہ نہیں تھا. جب قید پڑا 7 سال تو وہ لوگوں کو مائیگریٹ کرنے میں مجبور کر دیا. تو اس دور میں پھر سارے وہ بنی اسرائیل آ گئے تو وہ مصر میں آ گیا. یہاں حضرت پہ یوسف علیہ السلام کی جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تفصیل اس کی لمبی ہے. ہم مائنر سے اس میں یہ ڈسکس کریں. انہوں نے کو ویلکم کیا, جی. ان کو آباد کیا, ان کے لیے اچھے شاہی مکانات بنوائے. اس وقت وہ حکومت میں تھے, ان کی ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں. تو ایک جگہ ہے گوشن جو قاہرہ کے مصر کے تھوڑا ایسٹ سائڈ پہ ہے. گوشن جو ہے وہ بھی یہودیوں کے لیے بڑا مقدس مقام ہے. انہوں نے کئی جگہوں کے اپنے شہروں کا نام گوشن رکھا ہوا ہے. امریکہ میں ایک گوشن نام کا شہر ہے. اس کو سے ریلیٹ کیا کہ ہمارے باوجداد کے شہر کا نام یہ تھا. اچھا, کہ کیوں خاص بات کیا تھی اس میں؟ مطلب ادھر یہ آباد ہوئے تھے, رہے ادھر. یہ بنی اسرائیل مصر میں جس مقام پہ رہے تھے اس کا نام گوشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گوشن جو ہے یہ جو نا نیل ڈیلٹا دریا نیل کا اس سے اس سائڈ پہ ہے. اچھا, 12 یہ سلسلہ چلتا رہا, ہم مختصر کرتے ہوئے آگے آتے ہیں. بعد میں یہ وہ زمانہ گزر گیا یوسف علیہ السلام کا. بعد میں اور فرعون آ گئے, انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اور ان کو بہت ان کی ذلت رسوائی مار کٹائی اور کیا کچھ ان ہوتا تھا. سارے کام ان سے کروائے جاتے تھے 7 قسم کے. اس پہ اوپر ایک فلم بنی ہوئی ہے 10 کمانڈمنٹس انگلش کی فلم ہے. اس میں پورا ان کا حال وال لکھا ہے, کس طرح ان کو مارا جا رہا ہے, کس طرح ان کو ان سے بلڈنگیں پتھر اٹھوائے جاتے ہیں, کس طرح یہ وہ عمارات بناتے ہیں ان سے. یہ بنی اسرائیل سے جو بنی اسرائیل ان کو سریش کر کے رکھ دیا انہوں نے. ان کی مردانگی ختم کر دی, کچل دیا پکڑ کر. پھر ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس کے پیدا ہونے کے کئی طریقے ہیں, اس کے ساتھ اس کو سروائیو کیا. وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو پوری ان کی قدرت نے ان کی تربیت کا انتظام کیا. پہلے ان کو ایک طریقے سے فرعون کے محل میں جہاں کے بنی اسرائیل کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے تھے, لیکن وہ اس محل میں پلے بڑے. ان کو ساری ان کی فرعون کی سیاستیں سب سمجھ آ گئی. اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے چلے گئے اور وہ چلے گئے مدائن کے علاقے میں. یو کے یہ جو گلف آف عقبہ کے ایسٹ سائڈ پہ ہے اور وہ نیم صحرائی نیم پہاڑی علاقہ ہے. تو اس میں وہاں چلے گئے. وہاں پہ وہ 10 سال رہے, 8-10 سال. وہاں ان کے حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد ان کی شادی بھی ان کی بیٹی سے ہوئی, صفورہ جن کا نام تھا. تو وہاں سے وہ 10 سال بعد وعدے کے مطابق واپس مصر آئے. اور ان کا یہ تھا کہ ہم نے جو ہے نا وہاں پہ تبلیغ کریں, فرعون کو وہ مطلب انسانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے. وہ پھر ان کا نیا مشن شروع ہوا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون تو سمجھنے والا نہیں ہے, پھر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے مائیگریٹ کرنا. تو انہوں نے ایک منصوبے کے تحت ان کو مائیگریٹ کروایا اور بڑے خفیہ طریقے سے وہ ان کو نکال کے لے گئے. اور وہاں جہاں پہنچے ہیں وہ جگہ وہی تھی مدین جہاں پہلے وہ رہ چکے تھے, جہاں کے بکریاں چرایا کرتے تھے اور سارا کچھ. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو سب کو چرواہے پیغمبر ہیں. بکریاں چرانا اس سے چیزیں جو ہے نا بڑا اس میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ ان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. بعد میں آپ امت کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو گائیڈ کرنا. تو ان کی تربیت پہلے بکریاں ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی تھی, اس کا نام تھا چرواہے پیغمبر. جو ڈاکٹر علی شریعتی ہے ایران کے, انہوں نے لکھی تھی چرواہے پیغمبر. تو مل جاتی ہوگی ابھی بھی. تو اتنی زبردست چیزیں ہیں. اب وہاں پہ یہ وقت گزر گیا. اب یہ ہے کہ یہ لوگ اس میں 40 سال رہے, مور دین 40 مدین میں. جی مدین میں. اور اس وقت ان کی دعائیں ہوتی تھیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ
ساری قوموں میں بادشاہ ہوتے ہیں تو ہم مارے مارے پھرتے ہیں تو ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں واقعہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وعدہ کیا گیا کہ تمہارا بھی بادشاہ ہوگا. تو وہی دعا قبول کی جاتی ہے اور تمہارا بادشاہ طالوت ہوگا. یہی سورہ بقرہ کی آیتیں جو میں مینشن کی ہیں اس میں بھی یہ مینشن ہے طالوت ہوگا. انہوں نے کہا طالوت ہمارا بادشاہ ہوگا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہوں کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں, استبل ہوتے ہیں, محل ہوتے ہیں, سونا چاندی ہوتا ہے. وہ تو ایک تالاب کے کنارے رہتا ہے, چند مویشی اس کے پاس ہیں, تو وہ ہمارا بادشاہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جواب آتا ہے کہ طالوت جو ہے وہ پھر علم والجسم میں وہ علم اور جسمانی طاقت میں ان سب سے زیادہ ہے. باقی چیزیں جو آپ مینشن کر رہے ہو سونا چاندی ہے تو ایک آندھی کی مار ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل طاقت یہ ہوتی ہے نالج از پاور. یہ لفظ نالج از پاور میں نے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 سے لیا. پھر علم والجسم یہ جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کو طالوت علیہ السلام جو ہے نا بڑے 40 سال گزر گئے. یہ قوم جو مصر کی مار کھائی ہوئی تھی, غلاموں کی قوم, یہ کوئی تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ تم مصر کو یاد کرتے ہو, ادھر تم غلامی کی زندگی گزارتے تھے, اب تم آزاد ہو. ٹھیک ہے, اس صحرا میں آپ کو کوئی زیادہ خوراک نہیں ملتی, صرف من و سلوا ملتا ہے. من و سلوا میں بھی لوگوں نے عجیب عجیب کے نام رکھے ہوئے ہیں. من و سلوا بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ وہ اس کو اویلیبل ہی یہ تھا. من و سلوا کیا تھا کہ اس میں ایک بوٹی اگتی تھی, اس کو دانے لگتے تھے, وہ لوگ اس کو چن لیتے تھے, اس کا آٹا بنا لیتے, روٹی پکا لیتے تھے, وہ من تھا. سلوا جو تھی موٹی چڑیاں ہوتی تھی, میڈیٹرینین سے اڑ کے اسی دانوں کو چگنے آتی تھی, تو ان کو یہ شکار کر کے تو وہ سالن ہو گیا. وہی کھا کے روٹی سالن, وہ تنگ آ گئے. وہ قرآن سورہ بقرہ میں پورا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مصر میں تو ہمیں اونین ملتے تھے, کوکمبر ملتے تھے, سبزیوں کے نام لے رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے ایک پرامسڈ لینڈ ہے, اور مصر جیسی ہی وہ زرخیز زمین ہے, وہاں تم جا کے اپنی حکومت قائم کر سکتے ہو. اور پرامسڈ لینڈ کیا تھی؟ دریائے اردن کے ساتھ, کہ وہ دریا کے ساتھ زرخیز زمینیں ہوتی ہیں, تو وہاں اب تم حکومت کر سکتے ہو. چنانچہ یہ مختصراً کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اسی لیے پھر اس کو یہ ابھی کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو پرومسڈ لینڈ اسے اسی لیے کہتے ہیں. یہ پرومسڈ لینڈ تب سے وہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا, تب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. انہوں نے کہا یہ پرامسڈ لینڈ آپ کے لیے ہے, لیکن آپ کو اس لیے جنگ کرنا پڑے گی, آپ کو جہاد کرنا پڑے گا, آپ کو آنا پڑے گا. وہاں کا حکمران تھا جالوت کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے. آپ دیکھیے آج جو امیجز وار بٹوین ڈیوڈ اینڈ گولیت, تو اتنا دو ہیکل وہ گولیت ہے, جالوت جس کو انگلش میں گولیت کہتے ہیں, اور ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام جن کے ان کے ساتھ. تو ان کے طالوت علیہ السلام کے لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں لڑوں گا. انہوں نے کہا تمہاری عمر بھی کچھ نہیں ہے, تم اس کے مقابلے چھوٹے ہو, فلاں ہے, تم کیسے لڑ سکتے ہو. انہوں نے کہا جی کہ میں تو میری بیٹ بکریاں چراتا ہوں, میں کیٹل گریزر, تو میں تو شیر اور چیتے اس پہ حملے کرتے تھے, میں شیر کو مار دیا تھا. تو یہ کیا ہے گولیت میرے سامنے, میں لڑوں گا, مجھے آپ اجازت دیں. پھر انہوں نے ان کو اجازت دی, تو اس میں کافی جنگ ہوئی, کافی انہوں نے پٹکا داؤد علیہ السلام کو. الٹیمیٹلی داؤد علیہ السلام کا وار کارگر ہوا اور گولیت شکست کھا گیا, اس کو مار دیا. اس کے بعد وہ علاقہ فتح ہو گیا. تو اس کے پہلے بادشاہ بنے طالوت علیہ السلام, کنگ سال, انگلش میں سال کہتے ہیں, طالوت علیہ السلام. تو اس طرح سے یہ علاقہ جو ہے یہ پرامسڈ لینڈ کہلایا. اور آگے بڑھتے بڑھتے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام تک, پھر یہ علاقہ جو تھا اس کو نام انہوں نے رکھا اسرائیل, اپنے جد امجد کے نام پہ, حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ اسرائیل. پرومسڈ لینڈ سے اور اسرائیل سے پھر گریٹر اسرائیل کیسے بنا؟ وہ گریٹر اسرائیل تو اب کہتے ہیں نا. اچھا آپ کہتے ہیں, پہلے نہیں تھے, پہلے تو نہیں کہتا تھا, پہلے تو اسرائیل انہوں نے نام رکھا. تو گریٹر اسرائیل کب سے کہنا یہ شروع ہوئے, اور اس کے اندر یہ ابھی نیتن یاہو ان کے جو ہے یہی کہنا شروع ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کون کون سی ایریا؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہمارے جد امجد جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, ان کی حکومت جن علاقوں میں تھی وہ سارے علاقے ہم نے لینے ہیں, اور تب تک ہمارا خواب شنیدہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب پورے ان علاقوں پہ ہم قبضہ نہ کریں. اس کو وہ گریٹ اسرائیل تو اس کا ایک کونا ہے. تو ان ممالک میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں اسرائیل آتا ہے, فلسطین آتا ہے, اس میں اردن آتا ہے, اس میں لبنان ہے, اس میں شام ہے, اس میں قبرص ہے, اور جنوبی ترکی کے کچھ علاقے اس میں آتے ہیں. یہ سارا نقشہ موجود ہے.
کہ آپ جو نقشہ دیکھیں نا کہ میپ آف کنگ ڈیوڈ یا کنگ سلیمان امپائر، تو وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جس کو پرامز لینڈ کہا گیا، کہ کیونکہ یہ ہم دریات حاضر ہے زمینیں تھیں، ان کا تم یہ منو سلوا کھا کھا کے اکتا گئے ہو، تو کوئی ہمت کرو، لڑو جا کے، تو وہ لے لو جا کے، تم کونی اونین اگاؤ اور تم کوکمبر اگاؤ، سبزیاں اگاؤ، جو مرضی کرو اور کھاؤ سے۔ ہاں جی، قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا، پورا ذکر ہے، نام ہے سارے، جی پورا بکرا میں پوری آیت ہے، بالکل۔ اونین تھے وہاں پہ، کوکمبر تھا، فلاں، اس طرح کی چیزیں ساری۔ تو یہ اس طرح سے ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ مختصراً اس کا یہ ہے کہ میڈیٹرینین سی اور ریور یوفریٹس، دریائے فرات، یعنی بحیرہ روم اور دریائے فرات کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں لیوانٹ، اسی کو پرامز لینڈ بھی ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا دریائے فرات کے مغرب میں تھوڑا سا صحرا ہے، صحرائے شام اس کو کہتے ہیں۔ باقی یہ سارے ممالک مجموعی طور پہ اس کو لیوانٹ بھی کہتے ہیں، اس کو پرامز لینڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں۔ اور اسی کو گریٹر اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں نا یہ، ہاں جی۔ انہوں نے ایک جب یہ دنیا کی جو تجارت ہے وہ سمندری تجارت میں کنورٹ ہو گئی، اور یہ انہوں نے سی ٹریڈ روٹ بنانا تھا، ان ملکوں میں ان کا کوئی حمایتی نہیں تھا، سارے مسلمان ملک تھے۔ انہوں نے پھر ایک تھیوری گھڑی، کسی طرح سے ہم یہاں پہ کہ ایک ملک ایسا ہو جس پہ ہم رلائی کر سکیں، اس ہم انحصار کر سکیں۔ انہوں نے اس کا سوچا کہ ہم اسرائیل کو بنائیں گے۔ انہوں نے پرانی ہسٹری دیکھی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جہاں پہ ہم کریں گے، جہاں پہ فلسطین تھا۔ انہوں نے یہ کیا بنیادی طور پر تو تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا، اس کی چوکی داری کے لیے تھا یہ، اور اس کو ہر طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا یہ ایریا تھا۔ اب اس کے بعد وہ ختم ہو گئی ساری چیزیں، جب انہوں نے آج سے 200 سال پہلے اسرائیل بنانا شروع کیا تو یہودیوں کی آبادی جا کے صرف 5% تھی۔ پھر انہوں نے یہودیوں نے ایک منصوبے کے تحت انہوں نے فلسطینیوں سے زمینیں خریدی، جب زمینیں خریدی مہنگے داموں، 10-20 گنا جیسے۔ آپ نے بتایا تھا کہ کافی مہنگے داموں انہوں نے ایکچولی زمینیں خریدی۔ اچھا، اس سب کے بعد ایران کے اوپر حملہ کرنا، ایران کے ساتھ ہم نے دیکھی کہ ان کے کلیشز بڑے رہے، لیکن جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ایران مختلف کیسے ہے، ایران خطرہ کیوں ہے ان کے لیے، کیوں ایران سے اتنا خوف ہے ان کو، یا پھر یہ کیوں ایران کو اتنا ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں؟ باقی کسی مسلم ملک پر حملہ نہیں کرتے، ایران پر ہم دیکھتے ہیں کافی ان کے حملے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی جنگ ہو رہی ہے، ایران کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو نمبر 1، ایران نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، 3 بر اعظموں پہ، ان کی ہسٹری ہے، ان کی بیک گراؤنڈ ہے جس پہ وہ بڑا فخر کرتے ہیں، اور وہ بہادر قوم ہے۔ 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنا، ایک وہ قوم جو کہ 9 میک تھے، کانا بدوش تھے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل، بہت مشکل، وہ قربانیاں دے کے ہوتا ہے۔ تو قربانیاں دینا ان کی تاریخ ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری وجہ جو اس کی ہے کہ ایرانی جو ہے وہ شیعہ ہے، اور وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے 12 اماموں کو مانتے ہیں، اثنا عشری، 12 میں سے 11 امام شہید ہوئے۔ وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی مائیں ان کو یہی سبق سکھاتی ہیں کہ تم نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا بدلہ لینا ہے، ان کو شہید کیا گیا تھا، تم نے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا ہے، تمہارے 11 اماموں کو مارا گیا، ان کو موت کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو جو قوم موت سے نہیں ڈرتی وہ جیتتی ہے، جو قوم شہید ہونے کے لیے تیار ہے، تو ان کی مائیں ان کو شہید ہونے کے لیے تیار کرتی ہیں، اور تو وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اتر کر جہان مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں، جو موت کا شکار کرنا جانتے ہیں وہ ڈرتے نہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ جنگ جیتتے ہیں۔ حضرت علی یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں موت کا شکار کرتا ہوں، موت مجھے شکار نہیں کر سکتی، موت کے آگے آگے بھاگنے والے ہار جاتے ہیں، موت کا پیچھا کرنے والے جیتتے ہیں، وہ پہ شہادتیں دینی پڑتی ہیں، سب کچھ کرتا ہے۔ ایران کی یہ تاریخ ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایران کو ایک ایسا خطہ ان کے حصے میں ہے، تیسری وجہ جو ہے کہ جس کا جغرافیہ اس کا زبردست ہے کہ باہر کا کوئی آگے وہاں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا، اس کو میں نے کئی دفعہ اس کا جغرافیہ ایکسپلین کیا ہے، جی بالکل ایسے ہی۔ تو وہ باہر سے آ کے کامیاب نہیں ہو سکتا، ایرانی قوم جو ہے نا اس کو زندہ نہیں جانے دے گی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایران اس وقت جو رزسٹ کر رہا ہے، اسرائیل اور امریکہ کافی سالوں سے انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا ساری دنیا میں، تو وہ تو انہوں نے کافی اس کو کاؤنٹر کیا ہے۔ اب اس وقت جو کرنٹ ورلڈ ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان سارے جو ہیں وہ ماڈرن اصلاح حاصل کریں۔ اب تلوار کی جنگ نہیں ہے،
کہ فیس ٹو فیس آپ کر دیں گے. اب دیکھیے اس جنگ میں بھی کیسے انہوں نے تاریخ سے اس کو ریلیٹ کیا. انہوں نے یہودیوں نے یہ کہا نیتن یاہو نے کہ ہم نے فتح خیبر کا بدلہ لینا ہے, ہم نے مرحب کا بدلہ لینا ہے, جس کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا جنگ خیبر میں. بالکل 2 ٹکڑے کر دیے تھے. 2 ٹکڑے کر دیے تھے, 4 قلعے انہوں نے فتح کیے. باقی یہودیوں نے بہت سارے قلعے تھے, ایک قلعہ نہیں تھا. قلعہ کموس جب فتح ہو گیا تو وہ مرحب کا تو خاتمہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے اس میں ایران نے اپنی اس جنگ کا نام رکھا کہ یہ فتح خیبر, انہوں نے بھی اس کا نام فتح خیبر رکھا. یہ جو مشن ہوتا ہے نا, کوئی بھی فوج والی جب کوئی کرتے ہیں, کوئی آپریشن کرتے ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس کا نام فتح خیبر رکھا. ادھر اسرائیل نے بھی اس کا نام کہ ہم نے فتح خیبر کا بدلہ لینا ہے. تو اس طرح کا یہ چیزیں ریلیٹ کی جاتی ہیں. لیکن اصل بات جو ہے نا وہ وہی ہے کہ اس وقت جو سی ٹریڈ ہے, جو دنیا کی اکانومی ہے, اس میں آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو وہ چیزیں جب نے کنٹرول, دیکھیں یہاں پہ شہنشاہ ایران بھی تھا, اس وقت وہ امریکہ کا سائندار کہلاتا تھا. ہاں جی, اس وقت تو ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں تھی. لیکن اس کے بعد وہ چلا گیا. اس کے بعد ایران تو ایران پہ وہیں پہ ہی ہے. ایران نے کہاں جانا ہے. تو ایران میں ایک زمانے میں کافی یہودی ہوتے تھے. آج کل بھی اس میں 8-9 ہزار یہودی آج بھی ہیں. آپ چیک کریں تو ایران میں ابھی بھی ہے. اب یہ ہے کہ یہودی بھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست تھے, ان سے میری ملاقات ہوئی, کہتا ان کو یہودی ایک ملے تھے ادھر اتفاق سے, ادھر ایران میں شاید بتا رہے تھے یا عرب میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہم سب سے پہلے ایرانی ہیں. ایرانی قوم اپنے ایرانی ہونے پہ فخر کرتی ہے. ان کا یہودی ہم بعد میں ہیں, ایرانی ہم پہلے ہیں. ابھی اس جنگ میں جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایرانی قوم جو ہے, ایرانی مائیں اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے تیار کرتی ہے, تو ابھی تک کی اگر بات کی جائے ایران ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے ٹیکنالوجی میں, کوئی مقابلہ نہیں ہے ایئر فورس میں, نیوی میں. امریکہ اسرائیل وہ کافی حد تک جو ہے وہ ایڈوانسڈ ہے, لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ ایران رک نہیں رہا. اور پھر اب ایک ایسا لیڈر بھی آ چکا ہے کہ جس کے والد کو شہید کیا گیا, جس کی اہلیہ کو شہید کیا گیا, جس کی بہن کو شہید کیا گیا, جس کی بھانجی کو شہید کیا گیا, جس کی ماں شہید ہوئی. تو اب آپ اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں ایران کی نئی لیڈرشپ کو, جنگ میں آپ کو جیتتا ہوا کون دکھائی دے رہا ہے اور اس کا اینڈ رزلٹ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی, اینڈ رزلٹ کوئی بھی ہو, لیکن ایران نے اس وقت امریکہ کا غرور خاک پہ ملا دیا. وہ جدھر مرضی چڑھ دوڑتا تھا, راتوں رات اٹھا کے لے گئے اس کو, مدورو کو, وینزویلا کے صدر کو. پھر کبھی بڑھ کے مارے تھے ادھر, ہمیں گرین لینڈ لینا ہے, کبھی کچھ. ایران پر اب انہیں یہی خیال تھا کہ ہم 2 بڑھ کے ماریں گے, 2-3 دن میں ایران فتح ہو جائے گا. لیکن وہ ساری چیزیں ان کے خواب چکنا چور ہو گیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ایران سے ہم, اس جنگ سے ہم باہر کیسے نکلیں. اچھا, پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آ رہی. اور ایران بلا شبہ ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. ایران وہ نقصان جو قوم وہ جو ہے نا وہ برداشت کرنے والی ہے. یہ قوم شہیدوں کی قوم ہے. یہ قوم وہ ہے کہ جس نے قربانیاں دے دے کے پرشین امپائر قائم کی تھی. ان کا ہسٹری ایسی ہے. آپ جو دیکھیں ہسٹری کے ساتھ وہ اتنے کنیکٹڈ ہیں کہ اب تک وہ عید نوروز مناتے ہیں. عید نوروز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایران کی تاریخ سے تعلق ہے. تو وہ ایران کی تاریخ کو نہیں گھومنے دیتے. وہ آج بھی ان کے اسکولوں میں رستم سراب کے قصے پڑھائے جاتے ہیں. صرف قرآن نہیں پڑھا جاتا, حالانکہ رستم سراب کوئی مسلمانوں کے ہیرو نہیں تھے, ایرانیوں کے ہوں گے نا. تو وہ ان کے یہ 3 چیز وجوہات میں نے جو بتائی ہیں ایران کی مضبوطی کی. ایک تو یہ ہے کہ پرشین امپائر کی بیک گراؤنڈ, سلطنت فارس کی, اس کے وہ اونر ہیں, اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا. جبکہ پوری کائنات, پوری ورلڈ کے اوپر کوئی اور یہ سلطنت قائم نہیں کر سکا. سب سے پہلے انہوں نے قائم کی. دوسری وجہ آپ نے بتائی, دوسری اپ برنگنگ ایسے ہوتی ہے. اپ برنگنگ اب جو ہوتی ہے, انہوں نے جب مسلمانوں نے اسلام بھی قبول کیا تو انہوں نے ایسا اسلام کیا جو شہیدوں والا تھا. شہیدوں والا, اللہ اکبر. وہ شہید ہونے والا, انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ آبجیکٹو ہی شہادت ہے. سبحان اللہ. تو وہ جو تھا کہ اس وجہ سے ان کو روکنا اور ان کو ہرانا مشکل نہیں بلکہ ایک ناممکن سا ٹاسک دکھائی دے رہا ہے. اور تیسری پھر آپ نے ان کی جغرافی کی بات کی کہ دیٹس ویری امپورٹنٹ. جغرافی ان کو بہت سپورٹ کرتی ہے, اور کوئی ملک کو اس وقت تک فتح حاصل نہیں کر سکتا جب وہ زمینی فوج داخل نہ کرے. زمینی فوج داخل کرنے کی امریکہ ہو یا کوئی بھی وہ جرت نہیں کر سکتا. اچھا, آخری سوال سر جاتے جاتے, یہ جنگ ختم کیسے ہو سکتی ہے, رک کیسے سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اس کا تو ابھی چل رہی ہے جنگ, تو ایک نہ ایک دن رکنی ہے. ہو سکتا ہے کہ انڈکلیئرڈ ہی رک جائے, وہ کہے کہ
نہ تم جیتے نہ ہم ہارے، تمہاری بھی دیا جائے ہماری بھی دیا جائے، اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ کے لیے بھی اس کو کنٹینیو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت ان کی بدنامی، نقصان، کیا کچھ ہو گیا ہے، اسرائیل کا بھی غرور ٹوٹ گیا ہے. اس کے بعد اس جنگ کے بعد کیا کچھ ہوگا؟ اس جنگ کے بعد ایران اور تیاری کرے گا، جو اس سے پہلے میزائل بنائے، جو ڈرون بنائے، اس سے بہتر ہتھیار بنائے، ایڈوانس بنائے گا. ہاں جی. ایڈوانس ابھی کچھ ایسی بھی افواہیں ہیں کہ ایران کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو کیلیفورنیا کو ہٹ کر سکتا ہے. وہ شاید نہ ہو لیکن کل کو بن سکتا ہے. تو پھر امریکہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا. جو دور سے آ کے تو بمبارڈمنٹ کرتا ہے، کبھی تہران پہ، کبھی مشہد پہ، تو جب اس کے ہوں گے حملے، کیلیفورنیا پہ ہوں گے، نیو یارک پہ ہوں گے، تو اس قابل ہو جائیں گے مسلمان، تو پھر ان کی جو سر اونچا کر کے جی سکیں گے. ایران نے ایک مسائل قائم کر دی ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے. ایگزیکٹلی سر، تھینک یو سو مچ. اٹ واز ریئلی نائس ونس اگین ہیونگ اے کانورسیشن ود یو. بڑا کچھ جو ہے ہمیں پتہ لگا آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں. پرومسڈ لینڈ، گریٹر اسرائیل، اس کا بیک گراؤنڈ، ایران کی ریزسٹنس کی وجوہات. تو میں آڈینس کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے بھی اجازت لینا چاہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. ایپیسوڈ نمبر 13 نیکسٹ ویک ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. تب تک کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.